بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ملک پاکستان میں سیلاب کی آفت 3 صوبوں میں پھیلی ہوئی ہے، جس کے لیے عثمانیہ ٹرسٹ کی ٹیم 3 ستمبر 2022 بروز ہفتہ کو مولانا ملک عبدالرؤف صاحب کی صدارت اور اسی طرح شیخ اسد الرحمان صاحب ان کی صدارت میں اور مولانا ڈاکٹر افضل محمد سلیم صاحب کی قیادت میں ایک قافلہ نکلا، جو یہاں سے لاہور سے ڈیرہ اسماعیل خان گیا، اور وہاں پہ تقریباً ٹوٹل راشن جو یہاں سے ادارہ لے کے نکلا عثمانیہ ٹرسٹ، وہ 1150 خاندانوں کا راشن تھا، جو تقریباً 7 افراد ایک گھرانے پہ مشتمل ہوں، ان کے لیے کافی تھا 7 دن کے لیے۔ تو وہاں سے ایک قافلے کو روانہ کیا گیا سوات پر تھانہ کے لیے، اور وہاں پہ تقریباً 250 راشن سوات پر تھانہ، وہاں پتہ چلا کہ وہاں بھی کوئی امدادی ٹیم نہیں پہنچ رہی، تو وہاں پہ بھجوایا گیا۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں جب گئے ہم، تو ڈیرہ اسماعیل خان سے آگے تقریباً 80 کلومیٹر رمک کا علاقہ ہے، وہاں گئے۔ وہاں سے پھر آگے کوئی 10 کلومیٹر 12 کلومیٹر اندر جا کے وہاں پہ دیکھا بستیوں کا حال، کہ وہاں پہ 13 فٹ ابھی بھی پانی کھڑا ہے، 20-25 گاؤں بالکل ملیا میٹ ہو گئے، جن میں وہ گاؤں جو تھے بستی لانگ تھی، گاؤں میرن تھا، کندہ شریف تھا، گروالی، اور اسی طرح ماچ، یہ تحصیل لگتی ہے پرو ڈیرہ اسماعیل خان کی، اس کے قریب یہ گاؤں واقع ہیں۔ تو وہاں پہ جب ہم نے حالت دیکھی تو لوگوں کے پاس نہ تو کچھ کھانے کو ہے، نہ رہنے کو کوئی جگہ ہے، بڑے پریشانی کا عالم ہے کہ لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کے جا بھی نہیں سکتے، کچھ لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، باقی سڑکوں کے کنارے پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اس طرح جو ہماری ٹیم گئی ہے سوات میں، وہاں بھی یہی حالت ہے کہ لوگوں کے مکان گر گئے ہیں، رہنے کو جگہ نہیں ہے اور نہ کھانے کو کچھ ہے۔ پھر وہاں پہ اسی طرح میڈیکل کیمپ لگا ہمارا ڈیرہ اسماعیل خان میں رمک کے قریب، تو وہاں ہمارا آئیڈیا یہی تھا کہ کوئی 150 آدمی آئے گا، لیکن جب وہاں پہ دیکھا گیا تو تقریباً 400 لوگ جمع ہو گئے، اور اتنی قلت ہے میڈیکل کی، وہاں پہ میڈیسنز نہیں ہے کہ ایک خارش کی گولی جو معمولی گولی ہوتی ہے وہ لوگوں کے لیے دستیاب نہیں ہے، کیونکہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ وہاں کا خارش اور الرجی کا ہے۔ ہمیں بھی اندازہ نہیں تھا، ہم بھی مناسب مقدار میں خارش وغیرہ کی میڈیسن لے گئے تھے، باقی ہمارے پاس بخار، الٹیاں اور اس چیزوں کی میڈیسن کثرت سے تھی، لیکن ہمیں وہاں پہ جا کے اندازہ ہوا کہ یہاں پہ خارش اور الرجی، اس طرح مچھروں کا بہت زیادہ وہاں پہ بھرپور مچھروں کی بھرمار ہے وہاں پہ۔ تو اس حوالے سے اب ہم نے اگلے جو اہداف ہیں وہاں پہ الحمدللہ ہم نے بڑے منظم انداز میں پہلے سے ٹوکن تقسیم کر کے، ہم نے بڑے برتھانہ میں بھی اور ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی ہم نے بڑے منظم انداز میں ایک فرد کو جو مستحق تھے ان تک یہ سامان، یعنی اس میں ہمارے سامان میں جو چیزیں تھیں، ایک کارٹن میں ہم نے خیمہ بھی رکھا ہوا تھا، اس طرح اس میں بنے ہوئے چنے تھے اور چینی تھی، پتی تھی، اس طرح دیگر اشیاء کا ایک پورا پیکٹ بنا ہوا تھا، وہ ہم نے ان کو دیا۔ لیکن وہاں سے جب ہم نکل رہے تھے تو ہم نے اپنے اہداف لوگوں سے پوچھ کے طے کیے کہ آگے ان کو ضرورت کیا ہے۔ تو اس میں لوگوں نے ہمیں بتایا کہ یہاں پہ جو مساجد، مدارس اور اسکول تھے وہ بالکل ختم ہو چکے ہیں، یعنی بچوں کی تعلیم کا اب کوئی پرسان حال نہیں ہے، یعنی بچے تعلیم کہاں سے حاصل کریں۔ اس لیے فوری طور پہ وہاں پہ ضرورت ہے کہ مساجد، مدارس اور اسکولوں کو فوری طور پہ بحال کیا جائے، ان کی بلڈنگیں دوبارہ سے بنائی جائیں، تاکہ ابھی اس کے بعد جو مرحلہ آگے آنا ہے وہ وبائی بیماریوں کا آنا ہے، تو اس کے لیے میڈیسن کی، میڈیکل کیمپوں کی وہاں پہ اشد ضرورت ہے۔ ہم تو جن علاقوں میں گئے ہیں، یہ ڈیرہ اسماعیل خان سے 80 کلومیٹر ہم آگے گئے ہیں، تو وہاں پہ تمام لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ ابھی تک یہاں پہ کوئی امدادی ٹیم نہیں آئی، اور اس طرح برتھانہ میں ہم جو سوات میں گئے ہیں وہاں بھی لوگوں کا کہنا یہی تھا کہ یہاں پہ ابھی تک کوئی بھی ٹیم یہاں پہ امدادی کارروائیوں کے لیے نہیں آئی۔ اس طرح لوگوں کا وہاں پہ کہنا یہ تھا کہ ہمیں گھریلو سامان کی بہت زیادہ ضرورت ہے، یعنی جس میں سلنڈر ہے، پانی کا کولر ہے، برتن ہے، خیمے وغیرہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس پکانے کو کوئی چیز ہی نہیں ہے، برتن سارے ہمارے بہہ گئے ہیں، اچانک ہی سیلاب آیا تو وہ سب کچھ بہا کے لے گیا۔ تو یہاں پہ میں جو اہل مخیر حضرات تھے جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ماشاءاللہ، جس میں ہمارے ادارے کے اساتذہ نے اس مرتبہ بھرپور کوشش کی، ہر کسی نے اپنی جان مار کے اور اپنا وقت دے کے بڑی محنت سے یہ کام اکٹھا کیا، یہ مال اکٹھا کیا، اور الحمدللہ بڑی ترتیب کے ساتھ بڑے منظم انداز میں یہ مستحقین تک پہنچ بھی گیا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو وہاں کے لوگ مصائب میں گرے ہوئے ہیں ان کی مصیبتوں کو اللہ کم کرے، اور ہمیں بھی اللہ رب العزت توفیق دے کہ ہم مزید بڑھ چڑھ کے آگے ان لوگوں کی گھروں کی تعمیر کا جو معاملہ ہے اس میں، اس طرح جو وہاں پہ مساجد اور مدارس اور سکولوں کا قیام ہے
ان میں، اور اس طرح میڈیکل جو خاص طور پہ جو مسئلہ ہے ان کے حوالے سے ہمیں مزید کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔